بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا میزائل ترکی کی سرحد کے قریب گرنے سے ہلچل۔ ایران نے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا جو عراق اور شام کی فضا سے گزرتے ہوئے سیدھا ترکی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن یہ میزائل کسی عام جگہ پر نہیں جا رہا تھا، یہ امریکہ کے اہم فوجی اڈے کو نشانہ بنانے والا تھا۔ ترکی کی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ یہ میزائل نیٹو کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے مشرقی بحیرہ روم میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے جب نیٹو نے اپنے کسی رکن ملک کی حفاظت کے لیے براہ راست مداخلت کی ہے، جبکہ میزائل کے ٹکڑے ترکی کی سرحد کے بالکل قریب گرے۔ ترکی نے فوراً سخت وارننگ جاری کر دی، دوبارہ ایسا ٹیسٹ نہ کریں ورنہ ہم جواب دیں گے۔ اب ذہن میں رکھیں، نیٹو کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ اگر ترکی چاہے تو پورا نیٹو ایک ہو سکتا ہے، لیکن ایران بھی اکیلا نہیں کھیل رہا۔ خلیج کے مختلف ممالک میں امریکہ کے اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ قطر، سعودی عرب، امارات، بحرین، ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں، جس سے یورپ گھٹنوں پر آ گیا۔ روس سے گیس بند، قطر پر دباؤ، اب یورپ واپس روس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بڑا کھیل یہ ہے کہ اگر نیٹو ایران کے خلاف اترتا ہے تو روس بھی میدان میں کود پڑے گا۔ یوکرین کی جنگ میں ناکام یورپ اب گیس کے بغیر سڑکوں پر اتر جائے گا۔ مہنگائی، احتجاج، حکومتیں گر جائیں گی۔ جبکہ دوسری طرف ایران کی انٹیلیجنس کو دیکھا جائے تو وہ جاسوسوں والے ہوٹلوں، سی آئی اے اور موساد کے ٹھکانوں کو بھی درست نشانہ بنا رہا ہے۔ کوئی اندرونی مدد تو ضرور ہے۔ خیال ہے کہ یہ معمولی جھڑپ نہیں، یہ بڑا گیم پلان نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے چین میدان میں آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے کے لیے خصوصی وفد بھیجنے کا اعلان۔ مشرق وسطیٰ میں جاری خطرناک کشیدگی نے اب عالمی طاقتوں کو بھی شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے اعلان کیا کہ وہ اپنا خصوصی سفارتی وفد مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی جنگ کو فوری روکا جا سکے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال تیزی سے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ تنازع ایک بڑی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خلیجی ممالک نے چین سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں، کیونکہ خطے کے ممالک اس جنگ کی وجہ سے شدید نقصان اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف عالمی معیشت بھی شدید کشیدگی سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آمنے ہرمز میں کشیدگی کے باعث تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ قطر کی جانب سے گیس کی فراہمی میں رکاوٹ کے بعد توانائی کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ چین چونکہ اپنی صنعتوں کے لیے بڑی مقدار میں تیل اور گیس مشرق وسطیٰ سے حاصل کرتا ہے، اس لیے یہ صورتحال اس کی معیشت کے لیے بھی بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ ادھر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ اگر ایران کا تنازع امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ ہے تو خلیجی ممالک کو اس جنگ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ وہ صرف ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اس کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کی سرحدیں بند کر دیں۔ ایران نے افغانستان، پاکستان اور دیگر برادر ممالک سے ملحقہ تمام سرحدیں مکمل طور پر بند کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر تفتان بارڈر سمیت کیچ سے ملحقہ سرحدی گزرگاہیں بند کیے جانے کے بعد تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے اشیاء خوردونوش اور ادویات کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے باعث سرحدی تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایران سے خوراک اور ادویات کی فراہمی بند ہونے سے بلوچستان کے علاقوں تفتان، دالبندین، تربت، کیچ اور پنجگور متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے اس فیصلے سے پاکستان اور افغانستان دونوں متاثر ہوں گے، کیونکہ ایران سے اشیاء خوردونوش کی خریداری ان ممالک میں بڑی مقدار میں کی جاتی تھی۔ تاجروں کے مطابق سرحدی تجارت رکنے سے مقامی کاروبار شدید متاثر ہوگا اور غذائی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ سرحدی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کا اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ متحدہ عرب امارات کی سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے فوجی تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی پوزیشن توازن پر مبنی ہے، حالانکہ حالات سنگین ہیں۔ علاوہ ازیں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ ابوظہبی نے ہدایات کی کہ کنفرم ٹکٹ اور ایئر لائن کی تصدیق تک ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں۔ ایئرپورٹ کے اندر صرف تصدیق شدہ مسافروں کا داخلہ ہوگا۔ پاکستانی مسافروں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر نے LNG معاہدوں سے معذرت کر لی، سپلائی تعطل کا شکار۔ قطر انرجی کے حکام نے ہنگامی حالات کے باعث LNG کی سپلائی جاری رکھنے سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال میں معاہدوں کے تحت گیس کی ترسیل برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا، جس سے عالمی توانائی منڈیوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق LNG کی پیداوار دوبارہ شروع کرنے میں کم از کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، جبکہ سپلائی تقریباً 1 ماہ تک معطل رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت سے توانائی درآمد کرنے والے ممالک کو متبادل انتظامات کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تعطل طویل ہوتا ہے تو عالمی گیس قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے اور توانائی کی فراہمی پر دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آمنہ ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے ایرانی پاسداران انقلاب۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمنہ ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ امریکی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آمنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ دوسری جانب جہازوں کو تحفظ دینے کے ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب نے چیلنج کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر نہیں کیا۔ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں عملہ محفوظ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پڑوسی ملکوں پر حملے فوری بند کرے، قطری وزیر اعظم کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے ایران سے پڑوسی ملکوں پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیر اعظم نے ایران کے صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ اس زمین پر موجود شواہد ایرانی دعووں کے خلاف ہیں۔ ایران کے اقدامات ہمسائے ممالک کو نقصان پہنچانے کی نیت ظاہر کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ ایرانی میزائل ڈرونز نے رہائشی علاقوں، ایئرپورٹس کے قریبی مقامات، توانائی مراکز کو نشانہ بنایا۔ رہائشی مقامات، توانائی مراکز پر حملے قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سویلین علاقوں پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔
سویلین علاقوں پر حملوں میں عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران فوری طور پر پڑوسی ممالک پر حملے بند کرے اور ساتھ ہی واضح کیا کہ قطر سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تاہم اپنی خود مختاری، سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔